نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے نماز کے اوپر اور نماز کے احکام کے بارے میں، ان کے وقت کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتایا گیا۔ بحمدللہ آج ہماری گفتگو نماز جماعت کے بارے میں ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، کیا فضیلت ہے اور کتنی تاکید ہے اس نماز کے لیے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ناظرین استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، نماز جماعت کے بارے میں بڑی تاکید ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ تفصیل سے نماز جماعت کے بارے میں بتایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اسلام نے ہمیشہ سماج کے سلسلے سے احکامات کو جاری کیا ہے، یعنی اسلام نے اس طرح سے احکام کو مرتب کیا ہے کہ انسان اپنی فردی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں بھی ایک اچھا رول ادا کر سکے اور ایک اچھا سماج تشکیل پا سکے۔ بے شک ایک سماج ہر شخص سے بنتا ہے، ایک ایک شخص مل کے پھر آخر میں ایک سماج تشکیل پاتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں، لوگ ایک دوسرے کا صلہ رحم کریں، لوگ ایک دوسرے کے گھر جائیں، لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور اہم مسئلہ یہ کیا کہ عبادت میں بھی جماعت کا حکم دیا کہ انسان مل کر نماز پڑھے، مل کر عبادت کرے۔ یا مثلا روزے کے لیے بھی حکم دیا کہ مل کر افطار کریں یا کئی لوگ مل کر افطار کریں، جو آج بھی طریقہ ہے، لوگ ایک دوسرے کو دعوت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے اس طرح سے حکم دیا کہ انسان ہر دن کی نماز جو 5 وقت کی واجب نمازیں ہیں اس کو جماعت سے پڑھے۔ تو اس سے عام طور سے محلے کے لوگ یا بازار میں کام کرنے والے لوگ بازار کی مسجد میں، یا محلے کے لوگ محلے کی مسجد میں عام طور سے اکٹھا ہوں گے۔ تو اس کا ایک ہدف یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جب اکٹھا ہوں گے، ملیں گے، تو ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں گے، کسی کو کسی کی طبیعت کے سلسلے میں، کسی کو کسی کی پریشانی کے سلسلے میں، بہرحال جب ملیں گے تو ایک دوسرے سے وابستہ رہیں گے۔ اور اسی طرح جب جمعے کا حکم، جب جمعہ واجب ہو اور جماعت سے ہو، تو ہفتے میں ایک دن شہر بھر کے لوگ، کیونکہ جمعہ شہر میں ایک ہی ہوگا یا 4-5 کلومیٹر پہ ایک ہی ہوگا، لہٰذا وہاں لوگ اچھے خاصے علاقے کے لوگ یا ایک شہر کے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ اور اسی طرح نماز جمعہ میں اس طرح کا حکم، اور پھر حج میں سال بھر میں ایک بار اکٹھا ہوں اور پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوں۔ تو اس کا ایک ہدف اور ایک فلسفہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ ثواب رکھا گیا اس عمل میں۔ ایک تو اس کا انفرادی فائدہ اور سماجی فائدہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم نے اپنے لطف اور کرم سے اس میں ثواب بہت زیادہ رکھا تاکہ انسان ثواب کے لیے اس کام کو انجام دے۔ لہٰذا پنجگانہ نمازوں کا جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز صبح اور نماز مغربین یعنی مغرب اور عشاء کا جماعت سے پڑھنا بہت زیادہ مؤکد ہے۔ یعنی اولاً تو خود ہی مستحب ہے جماعت سے نماز پڑھنا، لیکن صبح اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھا جائے، اور کسی خاص وجہ کے علاوہ عام سی کسی بات پر یا سستی کی بنا کے اوپر نماز جماعت کو نہ چھوڑا جائے۔ اور اسی طرح جو آدمی مسجد کا پڑوسی ہو اس کے لیے بھی تاکید یہی ہے کہ وہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر جماعت نہیں بھی ہوتی ہے مسجد کا پڑوسی ہے تو مسجد میں نماز پڑھے، اپنے گھر سے نکل کے جائے مسجد میں نماز کو ادا کرے۔ اور روایات میں ہے کہ مسجد میں اور جماعت سے پڑھی جانے والی نماز کا ثواب بعض روایات میں 10 گنا، بعض روایات میں 100 گنا زیادہ ہے اس نماز سے جو فرادہ پڑھی جائے۔ حتیٰ اگر انسان اول وقت گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور آخر وقت جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ آخر وقت جماعت سے نماز پڑھے کہ اس کا ثواب اول وقت نماز فرادہ سے کہیں زیادہ ہے۔ حتیٰ جماعت کے لیے انسان کو اگر روزمرہ کی نمازیں ہیں، یہ پنجگانہ نمازیں ہیں خصوصاً، تو اس میں زیادہ لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک امام اور ایک ماموم میں بھی نماز جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ اگر گھر میں بچے ہیں
اور ان کو تربیت کرنا چاہیں تو جن میں عاقل اور فہم والا بچہ ہو، ممیز بچہ ہو، اس سے وہ دوسرے بچوں کی نماز کی اقتدا کر سکتا ہے، تاکہ ان کو عادت بنے کہ جماعت سے نماز پڑھیں اور جماعت میں شرکت کرنے کی عادت ہو۔ حتیٰ ہمارے علماء کی تاکید کرتے تھے کہ اپنے گھر میں مثال کے طور پر مرد آگے کھڑا ہو جائے اور اس کی زوجہ اور اس کے بچے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے، تاکہ ان کے اندر عادت بنی رہے نماز جماعت پڑھنے کی۔ اور اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ انسان ثواب اس کو ملے گا، گھر کے اندر ایک اچھا ماحول، سازگار ماحول بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں احکام نماز جماعت اپنے آپ آ جائیں گے، اور اول وقت یا جس وقت میں معین وقت پہ سب اکٹھا نماز پڑھ لیں گے، تو اس سے کئی طرح کی برکتیں اور کئی طرح کے سماجی اور کئی طرح کے فردی فائدے بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تک کوئی بہت زیادہ عذر نہ ہو، انسان کو نماز جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے، اور کوشش کر کے نماز جماعت میں شرکت کر کے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ البتہ جماعت کی تمام احکامات کے باوجود اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی، صرف واجب نمازیں ہی جماعت سے ہو سکتی ہیں، کوئی بھی مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی انسان مستحب نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اور نماز صحیح نہیں۔ ہاں، واجب نمازیں جماعت سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور بلکہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہو اور سماج ایک اچھی شکل کو اختیار کر سکے۔ اگر اب اس سے یہ جو آپ نے کہا مطلب جو مستحبات ہیں اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا نماز کے سلسلے میں، یعنی جماعت کے ساتھ، تو ہم جب شب قدر کی جو نماز پڑھتے ہیں اس کو ہم کس زمرے میں لیں، کس طریقے سے اس کو دیکھیں؟ دیکھیں اس میں تو افرادہ بھی پڑھی جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ جی، شب قدر میں یعنی رمضان کی رات میں اولاً 1000 رکعت نماز مستحب ہے، یعنی پورے مہینے 30 دن میں یعنی 30 راتوں میں 1000 رکعت نماز مستحب ہے۔ یہ نماز چونکہ مستحب ہے لہٰذا فرادہ ہی پڑھی جائے گی۔ جی، پہلی 20 راتوں میں ہر رات 20 رکعت نماز مستحب ہے، یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور آخری 10 راتوں میں 30 رکعت نماز ہر رات میں مستحب ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ان کے علاوہ شبہ قدر جو 3 شب قدر ہیں، یعنی شب 19 اور شب 21 اور شب 23، جس میں کسی ایک کا احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہے، ان تینوں شبوں میں 100 رکعت الگ سے نماز پڑھنا مستحب ہے، یہ سب 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ اب 2 مسئلے آتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو ہمارے مساجد میں بھی رائج ہے، جو بجائے اس کے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، وہ قضاء عمری کی نیت سے جو اس کی قضا ہو گئی ہیں نمازیں، وہ نماز وہ والی پڑھتا ہے جو قضا ہوئی ہیں، تو اس میں ظاہر سے تو 2 رکعت نہیں پڑھے گا، پھر وہ ظہر کی پڑھے گا، عصر کی پڑھے گا، مغرب کی پڑھے گا، عشاء کی پڑھے گا، صبح کی پڑھے گا۔ اب یہ ایک دن کی اس کی نماز ہو گئی۔ تو اگر بجائے اس کے کہ وہ 100 رکعت نماز پڑھے، اگر وہ 6 دن کی نماز پڑھے تو 100 رکعت سے 102 رکعت نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ 100 رکعت اس کے اوپر مثال کے طور پر واجب تھی۔ کیوں واجب تھی؟ کیونکہ اس سے قضا ہوئی تھی، تو اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ چونکہ یہ نماز یومیہ نمازیں ہیں، قضا یومیہ نمازیں ہیں، یہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کا ثواب بھی جماعت سے پڑھنے میں زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ اس میں یہ کہ جس کے اوپر قضا نمازیں ہوں، اس کو چاہیے کہ مستحب نماز سے پہلے قضا نمازوں کو ادا کرے، قضا کا پڑھنا واجب ہے اس کے اوپر، اور یہ مستحب ہے، اور مستحب تبھی ادا ہو سکتا ہے جب واجب ادا ہو چکا ہو۔ لہٰذا ہمارے علماء نے اس کو سسٹم بنایا کہ وہ انسان جس کے اوپر قضا نمازیں ہیں، وہ آ کر شبہ قدر میں ایک موقع اس کو فراہم ہوا ہے، یہ قضا نمازیں اپنی گردن سے کم سے کم 6 دن کی تو اتار دے، اگر 3 دن پڑھ لے تو کم سے کم 18 دن کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر کوئی قضا ہے ہی نہیں، وہ بالغ ہوتے ہی اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی واجب، عام طور سے ایسا تبھی ہو سکتا ہے اس نے بالغ ہونے سے پہلے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہوں، تو ممیز ہوتے کے بعد عادت ہو گئی اس کی نماز پڑھنے کی، اور آج تک اس نے کوئی نماز قضا نہیں کی، اگر کی بھی تو فوراً ادا کر لی۔ اب اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے جس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے جس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ وہ مستحب نماز جو شبہ قدر میں 100 رکعت ہے وہ پڑھے 2 رکعت کر کے، اور یہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی، اس کو وہ 2 رکعت کر کے الگ فرادہ ہی پڑھے گا۔ لہٰذا ہر انسان اپنے عمل کو خود سے دیکھے
اس میں نہ جائے کہ سب لوگ جماعت سے پڑھ لیں تو میں بھی جماعت سے پڑھوں گا. جو وہ لوگ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں لہٰذا وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں, ان کو شب قدر میں نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان شب قدر کی 100 رکعت نماز کا ثواب چاہتا ہے اور اس کی گردن پہ کوئی قضا نماز نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس کو چاہیے کہ 2 رکعت کر کے 50 2 رکعتی نمازیں پڑھے تاکہ اس کو شب قدر کی 100 رکعت کا ثواب ملے. لہٰذا اس کو بالکل آپس میں ملانے کی ضرورت نہیں. ہمارے علماء نے یہ کام اس لیے کیا, عام طور سے یہ کام صرف بر صغیر میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی نماز قضا ہے. جس کی نماز قضا ہے پھر وہ مستحب نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ جس طرح جس کے روزے قضا ہوں کیسے مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟ جس کے روزے قضا ہوں اس کو چاہیے کہ مستحب روزوں کے دن اپنے قضا روزوں کی نیت سے روزہ رکھے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب کا ثواب بھی اسے مل جائے گا. مثال کے طور پر ہر جمعہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے, مثلا ہر مہینے کی پہلی اور 15ویں اور آخری تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے. انسان رکھے لیکن قضا کی نیت کر لے کہ رمضان میں جو میرا روزہ چھوٹا تھا یہ میں اس کی قضا کر رہا ہوں قربتاً اللہ. اب اس کو فائدہ یہ کہ اس کی قضا روزہ بھی ہو گیا اور مستحب روزے کا ثواب بھی اس کو مل گیا. اسی طرح یہ عمل نمازیں شب قدر میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. شب قدر کی نمازیں چونکہ مستحب ہیں لہٰذا جس کے اوپر کوئی واجب قضا نہیں ہے اس کو چاہیے کہ مستحب نماز پڑھے. جس کے اوپر قضا واجب بچی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی قضا کو ادا کرے اور اگر جب وہ ادا ہو جائے تو پھر مستحب نمازوں کو پڑھے. احسن. تو سبحان اللہ. اگر اب امام کی شرائط ہیں کچھ, کیونکہ اکثر کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پہ بہت زیادہ کوئی پڑھانے والا ہے ہی نہیں, تو کیونکہ اس کی سختی بتائی گئی کہ اس طریقے کی ہونی چاہیے, تو وہ کون کون سے پیمانے ہیں جو ایک امام کو کسی مسجد کا پیش امام بناتی ہیں؟ دیکھیں مسجد کا پیش امام یا کلن نماز جماعت میں امام بننے کے لیے امام چاہے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہو چاہے گھر میں نماز پڑھا رہا ہو شرائط وہی ہیں اس کے. پہلی شرط یہ کہ انسان شیعہ اثنا عشری ہو, عاقل ہو اور عادل ہو. اب اگر معموم مرد ہیں تو ضروری ہے کہ امام جماعت بھی مرد ہو, لیکن اگر معموم صرف خواتین ہیں تو کوئی خاتون بھی ان کی نماز جماعت ادا کرا سکتی ہے, امام ان کے لیے بن سکتی ہے. اسی طرح بچوں کے لیے کوئی ممیز بچہ بھی امام بن سکتا ہے اگر سب بچے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو مرد ہونا جماعت میں تبھی شرط, امام جماعت کے لیے تبھی شرط ہے جب سارے معموم مرد ہوں. اور عورت نماز جماعت پڑھا سکتی ہے لیکن اس صورت میں کہ معموم سب عورتیں ہوں, اور ممیز بچہ بھی نماز جماعت پڑھا سکتا ہے کہ اگر اس کے پیچھے سب بچے نماز پڑھ رہے ہوں. یہ شرط ہے, ضروری ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے. اب اگر مثال کے طور پر کہیں کوئی نہیں ہے لیکن ایک شخص متدین, حرام سے پرہیز کرنے والا, اچھے کام کو انجام دینے والا, عادل ہے, شیعہ اثنا عشری ہے, بالغ ہے, عاقل ہے, تو اس کو آگے کھڑا کر کے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے. ہاں نماز صحیح پڑھتا ہو, یعنی اس کی تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو. عام طور سے جو لوگ امام جماعت بننے سے گھبراتے ہیں اس کی وجہ یہی صحیح نماز پڑھ لیں اور اس کا تلفظ اور عربی کلمات کا صحیح ادا کرنا ہے. اگر وہ عربی صحیح کلمات پہ ادا کر سکتا ہے, اس کے تلفظ میں کوئی کمی نہیں ہے اور باقی شرائط ہیں, تو کوئی بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عام طور سے جو علماء کو یا طلاب کے پیچھے یا طلاب علوم دینیہ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ صحیح ادائیگی کلمات کی. اگر صحیح چونکہ عام طور سے ہمارے بر صغیر میں ہماری زبان عربی نہیں ہے لہٰذا عام طور سے لوگوں کے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے, اور طلاب چونکہ حوزہ علمیہ میں پڑھتے ہیں اور عربی زبان پڑھتے ہیں, عربی زبان سے آشنائی رکھتے ہیں اور قرأت پڑھتے ہیں, لہٰذا ان کی تلفظ عام طور سے بہتر اور صحیح ہوتا ہے. لہٰذا لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھی جائے. لیکن اگر کوئی یہاں ایسی ہے جہاں کوئی طالب علم نہیں ہے, جہاں کوئی عالم دین موجود نہیں ہے, یا گھر میں مثال کے طور پر گھر کے 4 فرد جو ہیں اپنے گھر کے کسی فرد کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ نماز صحیح سے پڑھنا جانتا ہو, عربی تلفظ اس کا صحیح ہو, نماز صحیح سے پڑھ سکتا ہے, احکام نماز سے واقف ہے اور عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے اور شیعہ اثنا عشری ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو اس تمام چیزوں کی شرائط کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ عالم دین نہیں ہوتے ہیں, مثلا لوگ چاہتے بھی ہیں کہ وہ آگے نماز پڑھائیں امام کے طور پر, لیکن وہ خود پڑھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں عائد کرنا چاہتا, تو کیا اب ایسے شخص کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کو پڑھانا چاہیے؟ اگر کوئی شخص
اپنے اس کے اندر تمام صلاحیتیں ہیں تو اس کو بالکل نماز جماعت پڑھانی چاہیے، کوئی حرج نہیں. جب لوگ بھی تیار ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو بالکل پڑھانا چاہیے، اور خود اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا ثواب ہے نماز جماعت سے. جماعت میں اگر جب وہ خود نماز جماعت پڑھائے گا تو اس کو بھی جماعت پہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر اس کی نماز صحیح ہے، جو عام طور سے صحیح ہوتی ہے، اور اس کا تلفظ صحیح ہے، تو پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان شرائط میں اگر اس کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر اس کو نماز جماعت پڑھانے سے کترانا نہیں چاہیے، اور بہتر ہے کہ خود بھی ثواب حاصل کرے اور دوسروں کو بھی ثواب میں شریک کرے، اور دوسروں کے لیے بھی ثواب اور خیر بنے. سبحان اللہ. اب کچھ سوالات اور بھی ہیں جو جیسے نماز میں شامل ہونا، تو اگر بہت ساری چیزوں میں دیکھا کہ اکثر کر کے نماز میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں پیچھے سے آواز انہوں نے لگائی یا اللہ، اور وہ کہیں پہ کبھی بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کچھ خاص شرطیں ہیں اور وہ کس طریقے سے شامل ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نماز میں اگر انسان شریک ہونا چاہے تو بہترین طریقہ تو یہ کہ امام کے ساتھ جب امام تکبیرۃ الاحرام کہے اس کے بعد تکبیر کہہ کر نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، جو عام طور سے طریقہ ہے. لیکن اب انسان دیر سے پہنچا، وضو کرتے میں دیر ہو گئی، امام قرات ختم کر چکا ہے، رکوع کی طرف جا رہا ہے یا رکوع کر چکا ہے، تو اب اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے جی تو پھر انسان اگر چاہے کہ نماز میں شریک ہو تو پھر اتنا وقت اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ تکبیر کہے، نیت کرے اور تکبیر کہے، اور تھوڑا سا انتظار کرے. جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ قیام متصل برکوع والا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکے کچھ سیکنڈز کے لیے، اور رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کی نماز جماعت صحیح اور یہ رکعت مان لی جائے گی. لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے یا امام رکوع سے سر اٹھا چکا ہے یا سجدے میں چلا گیا ہے تو اب یہ شریک نہیں ہوگا جب تک امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، یا تیسری رکعت جب تک امام کھڑا نہ ہو دوسری یا تیسری رکعت پڑھنے کے لیے، تب تک یہ شامل نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی حرج نہیں کہ امام دوسری رکعت پڑھ رہا ہے تو ہم شامل نہیں ہو سکتے، ہم شامل ہوں گے، ہماری وہ پہلی رکعت مانی جائے گی. اب جب امام اپنی نماز ختم کر لے گا تو جتنی رکعت ہماری پیچھے ہے وہ ہم خود سے کھڑے ہو کر پڑھ لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن شریک ہونے کی جگہ رکوع تک ہے. رکوع سے امام نے اگر سر اٹھا لیا تو پھر اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ امام دوبارہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو تب شریک ہوں. رکوع میں اگر ہے تو یہ جو ہم عام طور سے لوگ مسجد میں امام کو متوجہ کرتے ہیں کہ ہم نماز میں شریک ہو رہے ہیں یا اللہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ امام متوجہ ہو جائے کہ ہم شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے رکوع کو تھوڑا سا طولانی کر دے. لہٰذا اس میں بھی ان کو جلدی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی وضو کرنے بھی نہیں داخل ہوئے اور یا اللہ کہہ دیا تو امام کسی دیر رکوع میں رہے، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام سب کی حال کی رعایت کرے. ممکن ہے مسجد میں نماز پڑھنے والے میں بوڑھے لوگ بھی ہوں تو بہت لمبے رکوع یا بہت لمبے سجدے ان کے لیے سخت ہو سکتے ہیں. لہٰذا جب بالکل آمادہ ہوں اور یہ ہو کہ اگر میں بس جتنی دیر میں تکبیر کہوں گا اور قیام متصل میں رکوع کا انجام دوں گا اتنی دیر میں امام سر اٹھا لے، تب آپ نے یا اللہ کہہ دیا کہ امام مثال کے طور پر ایک بار ذکر یا دو بار ذکر اور پڑھ دے اور آپ رکوع میں شامل ہو جائیں. تو لہٰذا رکوع کی حد تک انسان شامل ہو سکتا ہے. اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہے تو پھر انتظار کرے کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تب اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے. اگر اب اس میں ایک جیسے شامل ہونے کے بارے میں مثلا کوئی شخص آتا ہے اور دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے اور وہ سورہ الحمد مکمل ہو جاتا ہے اور وہ سن بھی نہیں پاتا ہے اور اس کے بعد وہ شامل ہوتا ہے، تو کیا اب اس کو جلدی میں سورہ الحمد پڑھنا ہے، یا مثلا دوسری رکعت میں جب اس کی دوسری رکعت ہے جو شامل ہو رہا ہے تو اس کے لیے سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے؟ اس میں اگر انسان کسی نماز جماعت میں شرکت کر رہا ہے اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے شریک ہوا ہے تو امام اگر قرات کر رہا ہے اور اس کی آواز کو سنائی دے رہی ہے اور تو اگر سورہ حمد پڑھ چکا ہے تو یہ انسان آہستہ سورہ حمد پڑھ سکتا ہے. امام تک اس کی آواز یا دوسرے معموم تک اس کی آواز نہیں جانی چاہیے. لیکن اگر امام سورہ حمد پڑھ رہا ہے تو اسے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رکوع میں اگر شامل ہوا ہے تب اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قیام متصل میں رکوع کافی ہے اور اس کی نماز اور وہ رکعت مان لی جائے گی. اسی طرح اگر انسان کی دوسری رکعت ہے اور امام کی مثلا تیسری رکعت ہے تو پھر یہ آہستہ سورہ حمد کی تلاوت کرے گا اور سورہ قل اللہ کی تلاوت بھی کر کر قنوت تھوڑا سا چاہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی حد تک پڑھے کیونکہ مستحب ہے قنوت کو پڑھنا. لیکن اگر اتنا ڈر ہو کہ اگر میں قنوت پڑھوں گا تو امام سر اٹھا لے گا رکوع سے تو پھر قنوت کو چھوڑ کر رکوع میں چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے اور امام نے قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر دیے تو یہ معموم بھی قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر کے قنوت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور
انسان کو چاہیے کہ امام کے حال کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کم یا زیادہ ہوگی، مثال کے طور پر اس کی دوسری رکعت ہے اور امام کی تیسری رکعت ہے، وہ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کو اب تشہد پڑھنا ہے، تو اس کو تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھ کر یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اور امام کی تیسری رکعت میں شامل ہو جائے گا، جو امام کی چوتھی ہوگی اور اس کی مثلاً تیسری رکعت ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جہاں پر امام قرأت نہیں کر رہا ہے اور چونکہ قرأت کرنا چاہیے سورہ حمد کی پہلی اور دوسری رکعت میں، لہٰذا معموم کو قرأت کرنی چاہیے، لیکن دھیری اور آہستہ آواز میں یہ کام انجام دے گا۔ اگر صاحب ایک سوال ہے کیونکہ بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، مطلب کسی خاتون کے لیے زیر آسمان نماز پڑھنا کس طرح کا ہے؟ اگر بہترین جگہ خاتون کے لیے نماز پڑھنے کی گھر میں وہ جگہ ہے جہاں کسی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، یا کوئی جگہ مخصوص ہو، پیچھے کا کمرہ ہو جہاں عام طور سے آمد و رفت نہیں ہوتی ہو، وہ بہترین جگہ ہے۔ وَإِلَّا اس کے علاوہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، حتیٰ خواتین مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر جماعت ہو رہی ہے تو بیچ میں ایک پردہ ایسا ہونا چاہیے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں فاصلہ رہے اور وہ جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ان کی صحیح رہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز کی فضیلتوں کے بارے میں، اور اس پہ بہت ساری چیزیں اس پر نکل کر آئیں اور بہت سارے سوالات تھے آپ کے جو بحمدللہ مکمل ہو گئے۔ ناظرین، اگلی نشست، اگلی پروگرام، اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ah